بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 173 ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بات کل ہم کر رہے تھے رومی علاقے کا ایک میلہ تھا، اس کے اوپر حملہ کرنے کی۔ تو دوستوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بار حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا، مگر حضرت خالد بن ولید لا تعلق بیٹھے تھے۔ امیر الامت نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امیر الامت، میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کم سن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا، وہاں پر کوئی فوج نہیں تھی، اور ان سواروں کے مقابلے میں آتی یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ حضرت جعفر مؤتہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر سن 634 کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح شروع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک دو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے، اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے، اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا، اور صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سالار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ سے مچ گئی، لوگوں کی چیخ و پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے، اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑے تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ حاصل تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ رہا تھا۔ اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے، اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔
رومیوں نے جب مسلمانوں کی اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئے اور آگے بڑھنے میں متعدد ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کی محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرگے سے زندہ نکل جاتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سلار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الامت تھے، زید و تقوی میں 20 مثال تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے وہ جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لیے ڈوبتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار سٹ دوڑاتا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہوا گیا اور ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آئے ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا، ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ عبد القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے اور کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا، امیر الامت، مجھے معاف کر دینا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا، اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تیرے اوپر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سلار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، مجھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرات کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کے برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ مورخ واقعی لکھتے ہیں یہاں پہ کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن الولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے برہنہ مجاہد زرار بن ادوار کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سر پر گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور زرار تو گھیرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، مجھ سے یہ کیا فیصلہ ہوا ہے
میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کمسن لڑکی کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال کر ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیق سلار ان تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لگرش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کے حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نعرہ بلند کر لیا، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا ہوا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغمے لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ حضرت خالد بن ولید کو اپنی یہ کمزوری کا احساس ضرور تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن ازوار نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود ذرا اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغمے لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے آلریڈی۔ ان میں سے جو بچ گئے تھے انہیں حضرت خالد بن ولید کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔